بابا جی کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ بابا میری حالت یہ ہے کہ میرے جسم میں آگ لگتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے بدن کا جو لباس ہے وہ اتار دیتی ہوں، میری ایسی حالت ہو جاتی، ایسا جنون مجھ پر طاری ہوتا ہے، ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے، اور مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے یا میرے کوئی رشتہ دار کھڑے ہوئے کون ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور میں اپنے آپ کو برہنہ کر دیتی، یہ میری حالت ہوتی۔ میں نے بہت ساری جگہوں پر علاج کروایا، بہت ساری جگہوں پر میں گئی اور سب کچھ میں نے کیا، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ مہربانی فرمائیں، میں حیدرآباد سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے آپ کے پاس خاص طور پر بھیجا ہے کہ آپ کہیں مت جائیں، یہ بابا ہیں بلدیہ میں ہوتے ہیں، کمال بابا ان کا نام ہے، ان کے پاس چلے جائیں، یہ آپ کے مسئلے کا حل کر دیں گے۔ اب بابا جی کی اپنی طبیعت، بڑے جلالی اور جلال فرماتے، ٹھیک ٹھاک آپ نے جلال فرمایا اور اس کی اصلاح کے لیے جلال فرمایا اور سختی فرمائی اور کہا کہ بی غلطی کسی کی نہیں ہے، اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ تجھے جس بندے نے اس کی اجازت دی ہے اس کی وجہ سے میں اس ساری حالت کا شکار ہوئی ہوں اور اس نے دشمنی کر کے میری یہ حالت بنائی ہے، تو نہیں، تیرا اپنا قصور ہے، تیری اپنی بات ہے۔ ابھی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں پڑھتی کیا ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ تو بے نیازی مانگتی ہے، جب تو بے نیازی مانگ رہی ہے اور کثرت سے مانگ رہی ہے اور 1.25 لاکھ مرتبہ تو نے بے نیازی مانگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی تو یہی ہے کہ تجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دے، تجھے کھانے سے بے نیاز کر دے، تجھے پینے سے بے نیاز کر دے، تجھے کپڑوں سے بے نیاز کر دے، تجھے انسانی رشتوں سے بے نیاز کر دے۔ مطلب یہ کہ تو پاگل ہو جا، مجذوب ہو جا، جذب میں چلی جا۔ بے نیازی تو یہی ہے نا کہ ہر چیز سے آزاد، شریعت سے بھی آزاد، کیونکہ جب بندہ پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے، تو شریعت بھی اس سے اڑ جاتی ہے۔ اب جب شریعت اڑ گئی تو اب وہ ننگی گھومے، اس پر کوئی شریعت کا قانون نہیں۔ بے نیازی کے معاملہ کہا کہ جس چیز کی تجھے ضرورت نہیں تھی وہ چیز تو نے اپنی مرضی سے مسلط کر دی اپنے اوپر۔ اس کے گمان میں یہ تھا کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا، اور ایسا جادو کیا ہے کہ اس جادو کا توڑ کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ گمان لے کر آئی تھی کہ میرے اوپر جادو ہے اور جادو کی وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے اندر میرا جسم گرم ہوتا ہے، مجھے گرمی لگتی ہے اور میں اپنے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں۔ اس نے کہا نا کہ بابا جی کیا میرے اوپر جادو کے معاملات ہوئے ہیں؟ بابا جی نے کہا ہاں تجھ پر جادو کے معاملات ہوئے ہیں، اور وہ جادو کسی نے نہیں، تو نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ کہا بابا جی کیسے؟ میں خود اپنے اوپر کیسے جادو کر سکتی ہوں؟ کہا ہاں کیا ہے تو نے۔ کہا کہ جب بغیر اجازت کے کوئی شخص عمل پڑتا ہے تو اس کے عمل کے اندر ابتدائی طور پر عالم سفلی کے جو شیاطین ہیں ان کی آمد ہوتی ہے۔ شیاطین جو ہیں وہ آتے ہیں ابتدائی طور پر، وہ آتے ہیں ارد گرد میں۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شیاطین آئے ہوئے ہیں، اب اس کو دور کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ مسلط ہو جاتے ہیں۔
اچھا اس میں ایسی بھی کیفیت اور ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جو نکالتی ہے منہ سے وہ ہو بھی جاتا ہے. اور یہ بات اس نے بھی کہی کہ شروع میں میرا یہ معاملہ تھا کہ میں جو دعا کرتی تھی اللہ وہ قبول کر لیتا تھا, جس کے لیے جو بولتی تھی وہ پورا ہو جاتا تھا. رات جس کے لیے خواب دیکھا ہے میں اس کے لیے بول دیتی تھی کہ اس کا رات میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے تو وہ ایسا ہو جائے, تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا تھا. ہوتا کیا تھا, وہ جو ارد گرد شیاطین جو مسخر ہوئے میں وہ سنتے تھے اور پھر جو وہ کہتے تھے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب وہ وہاں تو وہ چل رہی ہے ساری چیزیں, اس کی اپنی حالت غیر ہوتی چلی گئی رجت کی وجہ سے. اب اس رجت کو کوئی سنبھالنے والا نہیں, کوئی باندھنے والا نہیں, کیونکہ جو وہ پڑھ رہی تھی اس میں بھی اعرابی غلطیاں تھیں. اگر درست طریقے سے پڑھتی تو نیک ارواحوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا, نیک اجنہ آتے, نیک موکلان آتے, تو یہ غلاظتیں ویسی دور ہو جانی تھی. جب غلط طریقے سے غلط الفاظوں تلفظ کے ساتھ کسی بھی عمل کو آپ کریں اور وہ بڑے سے بڑے ولی سے آپ کا لیا ہوا عمل ہو, آپ رجت کا شکار ہوں گے. یہ میں نہیں کہتا, یہ میرے استاد میرے بزرگ جو ہے انہی کا کہا ہے.